Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the second part of the video about the lesson Dark They Were and Golden Eyed. I hope students के last lecture आपको समझ आया होगा. तो हमने यहाँ तक किया था अपनी translation को complete. Go about our business, of course, raise crops and children. ज़ाहिर है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, रेस क्रॉप फसलें उगाएंगे और बच्चों की परवरिश करेंगे. वेट, कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वॉर एंड्स एंड द रॉकेट्स कम अगेन. इंतज़ार करेंगे जब द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च. दोनों लड़के यानी कि जो मिस्टर हैरी या मिस्टर बिटरिंग के बेटे थे उनकी बात हो रही है. दोनों लड़के बाहर ड्योड़ी में आए. ड्योड़ी होती है आपका जो घर के बाहर का हिस्सा होता है. चिल्ड्रन, बच्चों, ही सेड, उसने कहा, सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, वहीं बैठे हुए उनसे आगे देखते हुए या उनके परे देखते हुए. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है. वी नो, हमें मालूम है. दे सेड, उन्होंने कहा. ही लुक्ड विद डिस्मे एट देयर हाउस. डिस्मे का मतलब होता है मायूसी या परेशानी. उसने परेशानी में अपने घर की तरफ देखा. इवन द हाउस, हत्ता के घर भी. द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने उसके साथ भी कुछ खराबी की थी. द एयर्स बर्न्ड इट, हवा ने उसे जला दिया है. द फोग एट नाइट, रात को धुंध. द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, और बोर्ड का मतलब है जो लकड़ी के तख्ते थे वो जिससे घर के बनाने में इस्तेमाल हुए थे. द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप, सारे बोर्ड या सारे तख्ते टेढ़े हो चुके थे. इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनी मोर, ये अब किसी जमीन के रहने वाले का घर नहीं था या नहीं रहा. सो एक्चुअली ये आपको मैंने इसका बताया मगर वो डायलॉग है चूंकि प्रेजेंट टेंस में है. इवन द हाउस, घर भी. द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने इसके साथ भी कुछ खराबी की है. द एयर हैज बर्न्ड इट, हवा ने इसको जला दिया है. द फोग एट नाइट, रात को धुंध. द बोर्ड्स ऑल वॉप्ड आउट ऑफ शेप्स, तमाम तख्ते अपनी शक्ल खो चुके हैं. ये तमाम तख्तों की शक्ल बिगड़ चुकी है. इट्स नॉट एन अर्थमैन्स हाउस एनीमोर, ये ज़मीन में रहने वाले किसी शख्स का अब घर नहीं रहा. ओह योर इमेजिनेशन, आगे से बच्चे जवाब दे रहे हैं अपने फादर को कि वाह क्या सोच है या क्या तखय्युल है आपका. ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई, उसने कोट पहना और अपनी टाई बांधी. आई एम गोइंग इनटू टाउन, मैं कस्बे में जा रहा हूँ. वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, हमें कुछ करना है. आई विल बी बैक, मैं वापस आ जाऊंगा. वेट हैरी, हिज वाइफ क्राइड, रुको हैरी, उसकी बीवी ने आवाज दी. बट ही वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुका था. इन टाउन ऑन द शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर द men sat with their hands on their knees conversing with great leisure and ease. अब जी कस्बे में जो सीन है वो ऐसा है कि कस्बे में लोग एक करियाने की दुकान के साए में जीने पर घुटनों पर हाथ रखकर बहुत फुर्सत से बैठे हुए हैं. शैडोई स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर का मतलब है करियाने की. ग्रोसरी स्टोर इज अ शॉप वेयर द ग्रोसरी इज सोल्ड, यानी कि करियाने की दुकान. तो करियाने की दुकान के शैडोई का मतलब होता है सायादार. सायादार स्टेप्स यानी कि वो सीढ़ियां समझ लें या जीना. करियाने की दुकान के सायादार जीने पर
کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں with their hands on their knees, ان کے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر, conversing with great leisure and ease, اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت بے فکری سے وہ باتیں کر رہے ہیں. Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. Mr. Bittering کا دل چاہا کہ وہ ہوا میں پستول کا فائر کرے یا وہ پستول سے ہوائی فائر کرے. What are you doing, you fools? تم کیا کر رہے ہو بیوقوفو؟ He thought, اس نے سوچا. Sitting here, یہاں بیٹھے ہو. You have heard the news, تم نے خبر سن لی ہے. We are stranded on this planet, کہ ہم اس سیارے پر ہمیشہ کے لیے پھنس گئے ہیں. یا we are stranded on this planet, کہ ہم اس سیارے پر پھنس گئے ہیں. Well, move. Aren't you frightened? تو کیا تم خوفزدہ نہیں ہو؟ Aren't you afraid? کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ What are you going to do? اب تم کیا کرو گے؟ Hello Harry, said everyone. سب نے کہا Hello Harry, look, دیکھو. He said to them, you did hear the news the other day, didn't you? اس نے ان سے کہا You did hear the news the other day, didn't you? تم نے ضرور وہ خبر سن لی ہے. کیا نہیں سنی؟ They nodded and laughed. Sure, Harry. انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹہکے لگائے. Sure, Harry. Sure means یقیناً Harry. What are you going to do about it? تم اس کے بارے میں کیا کرو گے؟ Do, Harry, do? What can we do? کیا کریں گے ہیری؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ Build a rocket, that's what. ایک راکٹ بناؤ. اور کیا؟ So Harry is advising them, suggesting them to build a rocket, کہ ہم ایک راکٹ بنا لیتے ہیں so that through that they can go back. A rocket, Harry? To go back to all that trouble? Oh, Harry. Rocket, Harry? To go back to all that trouble, اس ساری مصیبت میں واپس جانے کے لیے. Oh, Harry. It means that the people are not liking the idea of Harry to build the rocket. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں ایک راکٹ بنائیں، کیوں واپس جائیں. But you must want to go back. لیکن تمہیں ضرور واپس جانے کی خواہش کرنی چاہیے. Have you noticed the peach blossoms, the onions and the grass? کیا تم نے انینز بلاسمز ہوتے ہیں جو کونپلیں کھلتی ہیں پھولوں کی، اور انینز ہوتے ہیں پیاز، اینڈ گراس ہوتی ہے جی گھاس. تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے پیچ بلاسمز، لائک پیچ ہوتا ہے آڑو جو پھل ہے، اس کے آڑو کے تم نے پھول نہیں دیکھے؟ جو کونپلیں کھلی ہیں آڑو کی وہ نہیں دیکھی؟ آڑو کے پھول اور پیاز اور گھاس دیکھی ہے؟ Why, yes, Harry, seems we did. Why, yes, Harry, seems we did, said one of them. Why, yes, Harry, seems we did, said one of them. کیوں؟ ہیری، ہم نے دیکھا ہے یا ہم نے غور کیا ہے، ان میں سے ایک شخص نے کہا. Doesn't it scare you? کیا یہ تمہیں نہیں ڈراتا ہے؟ Can't recall that it did much, Harry. اتنا یاد نہیں پڑتا کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے ہیری. Idiots, بیوقوف لوگ. Now, Harry. پھر اب کیا ہوا ہے ہیری؟ Bittering wanted to cry. Bittering رونا چاہتا تھا. You have got to work with me. تم کو میرے ساتھ کام کرنا ہوگا. If we stay here, we'll all change. اگر ہم یہاں رہے تو ہم سب بدل جائیں گے. We'll all change, ہم سب بدل جائیں گے. The air, ہوا. Don't you smell it? کیا تم اس کی بو نہیں سونگتے؟ Something in the air, ہوا میں کچھ ہے. A Martian virus maybe. شاید مریخ کا کوئی جراثیم. Some seed, کوئی بیج.
or a pollen या जरदाना. Listen to me, मेरी बात सुनो. They stared at him. वो उसको गौर से देखने लगे. Sam, he said to one of them. Sam, उसने उनमें से एक को पुकारा. Yes, Harry. हाँ हैरी. Will you help me build a rocket? क्या तुम मेरी मदद करोगे एक रॉकेट बनाने में? Harry, I got a whole load of metal and some blueprints. मेटल होते हैं धात. होल लोड का मतलब है बहुत ज़्यादा मिकदार में, क्वांटिटी में. एंड सम ब्लूप्रिंट्स का मतलब है जी कोई जो नक्शे होते हैं या कोई खाके. सो ब्लूप्रिंट्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड समथिंग, machine or a rocket or a vehicle. So Harry got a whole load of metal and some blueprints. Harry, मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में धात और कुछ खाके हैं. You want to work in my metal shop on a rocket? You are welcome. अगर तुम मेरी धात की दुकान में रॉकेट पर काम करना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल इजाज़त है. I'll sell you that metal for $500. मैं तुम्हें ये धात $500 में बेच दूंगा. You should be able to construct a right pretty rocket if you work alone in about 30 years. अगर तुम तकरीबन 30 साल तनहा काम करो तो तुम एक अच्छा मुनासिब रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाओगे. Everyone laughed. हर कोई हंसने लगा, ये कह के लगाने लगा. Don't laugh. मत हंसो. Sam looked at him with quite good humor. सैम ने बड़े अच्छे मिजाज के साथ उसको देखा. सैम, बिटरिंग सेड, योर आईज. सैम, बिटरिंग ने कहा, तुम्हारी आंखें. व्हाट अबाउट देम हैरी? क्या हुआ उन्हें हैरी? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे? क्या ये ग्रे नहीं होती थी? या क्या ये ग्रे की उर्दू होती है सुरमई, सुरमई रंग की? क्या तुम्हारी आंखें सुरमई नहीं हुआ करती थी? वेल नाउ आई डोंट रिमेम्बर. अच्छा अब मुझे याद नहीं है. So this is what is happening to them. Their eye color is changing. Their memories are being lost. और इन लोगों को कुछ याद नहीं है ना उनको ये याद है कि उसकी आंखें किस रंग की थी. So these are the changes that are happening to the Earth people who have landed on Mars. They weren't they? ये थी यानी कि ये ग्रे कलर या सुरमई रंग की थी. weren't they? क्या नहीं थी? Why do you ask, Harry? तुम क्यों पूछ रहे हो Harry? Because now they are kind of yellow colored. क्योंकि अब ये तुम जो है जर्द रंग की हो गई हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों का रंग जर्द हो गया. Is that so, Harry? Sam said casually. क्या ऐसा ही है हैरी? सैम ने लापरवाही से, बेफिक्री से कहा. And you are taller and thinner. और तुम तवील कामत हो गए हो या लंबे हो गए हो और पतले हो गए हो. You might be right, Harry. तुम शायद दुरुस्त कह रहे हो हैरी. Sam, you shouldn't have yellow eyes. Sam, तुम्हारी पीली आंखें नहीं होनी चाहिए. Harry, what color of eyes have you got? Sam said. Harry, तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? Sam ने कहा. My eyes? They are blue, of course. मेरी आंखें ये नीली हैं, यकीनी तौर पर. Here you are, Harry. Sam handed him a pocket mirror. ये लो हैरी. Sam ने उसको एक आईना दिखाया, छोटा सा आईना जो हम पॉकेट में भी रख सकते हैं. सो सैम ने हैरी को एक छोटा सा आईना दिया. टेक अ लुक एट योरसेल्फ. अपने आप को देखो. मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड एंड देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस. हेजिटेटेड का मतलब है हिचकिचाना या वो हिचकिचाया. मिस्टर बिटरिंग हिचकिचाया और फिर उसने आईना उठाकर अपने चेहरे के सामने किया. There were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes. अब उसकी जो नीली आंखें थी उनके अंदर सुनहरे रंग के dim flecks का मतलब है बहुत हल्के से धब्बे थे, फ्लेक्स थे of new gold, सुनहरे रंग के. उसकी नीली आंखों में या उसके नीले रंग की आंखों में सुनहरी रंग के छोटे से धब्बे थे. Now look what you have done, said Sam a moment later. You have broken my mirror. एक लम्हे के बाद सैम बोला, अब देखो तुमने क्या कर दिया. तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है. इसका मतलब है कि बिटरिंग ने या हैरी ने परेशान होकर आईना फेंका और वो टूट गया. Harry Bittering moved into the metal shop and began to build the rocket. हैरी बिटरिंग धात की दुकान में
منتقل ہو گیا اور راکٹ بنانا شروع کر دیا. Men stood in the open door and talked and joked without raising their voices. آدمی کھلے دروازے میں کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے لیکن اپنی آوازوں کو بلند کیے بغیر. Once in a while they gave him a hand on lifting something. کبھی کبھی وہ اس کی کسی کام میں کسی چیز اٹھانے میں مدد کر دیتے تھے. But mostly they just idled. بیکار بیٹھنا. Idle means to sit, idle means بیکار رہتے تھے. مگر زیادہ تر وہ بیکار رہتے تھے اور watched him with their yellowing eyes. اس کو اپنی زرد ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تھے. It's supper time, Harry, they said. کھانے کا وقت ہو گیا ہیری, انہوں نے کہا. سپر کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا. سپر ٹائم. انہوں نے کہا کہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا. His wife appeared with his supper in a wicker basket. اس کی بیوی wicker basket جو ہے وہ بید سے بنی ہوئی ٹوکری ہوتی ہے. اس کی بیوی بید کی ٹوکری میں اس کے لیے شام کا کھانا یا رات کا کھانا لے کر آئی. I won't touch it. میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. He said. اس نے کہا. I'll eat only food from our deep freeze. میں صرف وہی کھانا کھاؤں گا جو زمین سے آیا تھا. ڈیپ فریز مطلب وہ فروزن فوڈ تھا جو زمین سے آیا تھا. فوڈ دیٹ کیم فرام دا ارتھ. میں صرف وہی کھانا کھاؤں گا جو فریزر میں رکھا ہوا ہے, جو کھانا زمین سے آیا تھا. نتھنگ فرام آر گارڈن. کچھ ہمارے باغ میں سے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. His wife stood watching him. You can't build a rocket. اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی تھی, اس کو کھڑی دیکھ رہی تھی. اس کی بیوی یعنی کہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی. You can't build a rocket. His wife stood watching him. اس کی بیوی اسے کھڑی دیکھتی رہی. تم راکٹ نہیں بنا سکتے. I worked in a shop once when I was 20. I know metal. Once I get it started, the others will help. I worked in a shop once. میں نے ایک دفعہ ایک دکان میں کام کیا تھا جب میں 20 سال کا تھا. مجھے دھات کے بارے میں معلوم ہے. ایک دفعہ جب میں شروع کر دوں گا تو یہ The others will help me. تو دوسرے میری مدد کریں گے. He said, not looking at her, laying out the blueprints. اس نے خاکوں پر کو پھیلاتے ہوئے اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے یہ بات کی. Harry, Harry, she said helplessly. Harry, Harry, اس نے بیچارگی سے کہا. We have got to get away, Cora. We have got to. ہمیں واپس جانا ہے کورا, ہمیں جانا ہے. Summer burned the canals dry. Summer means گرمیوں کا موسم. گرمی کے موسم نے نہروں کو جلا کر خشک کر دیا. Summer moved like flame upon the meadows. موسم گرما move like a light flame. موسم گرما شعلے کی طرح سبززاروں پر پھر گیا. لگ رہا تھا کہ آگ لگ گئی ہے. اتنی گرمی تھی کہ جیسے سارے سبززار جل گئے شعلوں سے. In the empty earth settlement, the painted houses flaked and peeled. In the empty earth settlement, خالی بستی میں, یعنی کہ زمین کے لوگوں کی خالی بستی میں, the painted houses flaked and peeled. painted houses روغن لگے ہوئے گھروں کا جو پینٹ تھا وہ اکھڑ گیا اور بالکل ختم ہو گیا. سو یہ حالات ہوئے گرمی سے. ایک تو سارے سبززار جل گئے اور ارتھ کے لوگوں کی یا زمین کے لوگوں کی جو بستی تھی اس کے گھروں کا رنگ و روغن اتر گیا. Rubber tires upon which children had swung in backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. اور ربر کے ٹائر جن پر بچے گھروں کے پچھلے حصے میں جھولے لیتے تھے, بیک یارڈز گھر کے پچھلا حصہ, لٹکے جھولے ہنگ وہ لٹک رہے تھے, جھولے لیتے تھے. ان کا کیا ہوا, لائک اسٹاپڈ سسپینڈیڈ لائک اسٹاپڈ کلاک پینڈلمس. وہ رک گئے بالکل ایسے جیسے گھڑیال کا جو پینڈلم ہے وہ رک جاتا ہے ان دا بلیزنگ ایئر. سو وہ شدید گرم جلتی ہوئی ہوا میں ربر ٹائر جن پہ بچے اپنے گھروں کے بیک یارڈز میں یا پچھلے حصے میں جھولے لیتے تھے وہ بھی رک گئے. At the metal shop the rocket frame began to rust. دھات کی دکان میں راکٹ کا ڈھانچہ زنگ آلود ہونے لگا یا اس پر زنگ لگنے لگی. In the quiet autumn, Mr. Bittering stood, very dark now, very golden-eyed, upon the slope above his villa,
looking at the valley. اب سردی کا موسم آئے گرمی کے بعد خزاں کا موسم ہے، تو خاموش خزاں کے موسم میں مسٹر بٹرنگ کھڑا ہے اپنی بہت گہری یا سیاہ رنگت اور بہت سنہری یا زرد آنکھوں کے ساتھ اینڈ upon the slope above his villa. سلوپ ہوتا ہے ڈھلوان، اپنے گھر کے above his villa اپنے گھر کے اوپر ڈھلوان پر looking at the valley، اور وہ وادی کی طرف دیکھ رہا تھا. سو خزاں کے موسم میں، خزاں کے خاموش موسم میں مسٹر بٹرنگ اپنے گہرے سیاہ رنگ اور زرد آنکھوں کے ساتھ گھر کی بالائی ڈھلوان پر کھڑا وادی کی طرف دیکھ رہا تھا. It's time to go back, said Cora. واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے، کورا نے کہا. Yes, but we are not going, he said quietly. There is nothing anymore. ہاں مگر ہم واپس نہیں جا رہے، اس نے خاموشی سے کہا. اب کچھ بھی نہیں بچا، یا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. Your books, she said, your fine clothes. تمہاری کتابیں ہیں، اس نے کہا، تمہارے اچھے کپڑے ہیں یا تمہارا اچھا لباس ہے. The town's empty. No one's going back, he said. There's no reason to. None at all. The town's empty means قصبہ ویران ہے، خالی ہے، کوئی واپس نہیں جا رہا، اس نے کہا، اور واپس جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے. None at all. کوئی وجہ بھی نہیں ہے. The daughter wove tapestries and the sons played songs on the ancient flutes and pipes, their laughter echoing in the marble villa. ان کی بیٹی کپڑوں کو ووف ٹیپسٹریز کپڑوں پر گلکاری کرتی تھی، اور بیٹے پرانی قدیم بانسریاں پر گانے، بانسریوں اور پائپس. بانسریاں ہوتی ہیں فلوئٹس، اور پائپس ہوتا ہے باجے. تو بیٹے کیا کرتے تھے، وہ بہت قدیم بانسریوں اور باجوں پر گانوں کی دھنیں بجاتے تھے، اور ان کے لافٹر کہے ایکوئنگ ان دا ماربل ولا. ماربل ہوتے سنگ مرمر، سنگ مرمر کے ولا یا گھر میں گونجتے تھے. ایکوئنگ مینز گونجنا آواز کا. مسٹر بٹرنگ گیز ایٹ دا ارتھ سیٹلمنٹ فار اوے ان دا لو ویلی. مسٹر بٹرنگ نے دور وادی میں زمینی آبادی کو دیکھا. سچ odd, such ridiculous houses the earth people built. اور وہ کیا بول رہے کہ جی زمین کے لوگوں نے کتنے عجیب سے، کتنے مذائقہ خیز سے گھر بنائے ہوئے ہیں. They didn't know any better, his wife mused. Such ugly people. I'm glad they have gone. They didn't know any better. ان کو کچھ بہتر آتا ہی نہیں تھا. His wife mused. اس کی بیوی نے سوچتے ہوئے جواب دیا. اتنے بد شکلے لوگ، مجھے خوشی ہے کہ وہ واپس چلے گئے. بد شکلے یا بدصورت. They both looked at each other. ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. Startled by all they had just finished saying, they laughed. اور حیران رہ گئے اس بات پر جو وہ بول رہے تھے، اور وہ ہنس دیے. Where did they go? He wondered. وہ کہاں چلے گئے؟ اس نے سوچا. He glanced at his wife. اس نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا. She was golden and slender like his daughter. وہ اس کی بیٹی کی طرح سنہری اور دبلی پتلی تھی. She looked at him. اس نے اس کی طرف دیکھا. And he seemed almost as young as their eldest son. اور وہ بالکل اتنا ہی جوان تھا جیسے ان کا سب سے بڑا بیٹا. I don't know. مجھے نہیں معلوم, she said. اس نے کہا. We'll go back to town maybe next year or the year after or the year after that, he said calmly. ہم قصبے میں شاید اگلے سال واپس جائیں، یا اس سے اگلے سال، یا اس سے اگلے سال. He said calmly. اس نے بہت سکون سے، اطمینان سے کہا. Now I am warm. اب میں گرمی محسوس کر رہا ہوں. How about taking a swim? کیوں نہ ہم تیراکی کریں؟ How about taking a swim? یا تیراکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ They turned their backs to the valley. وہ وادی کی طرف منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے. آم ان آم they walked silently down a path of clear running spring water. اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ خاموشی سے A path of clear running spring water. ایک پانی کے شفاف چشمے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. 5 years later, a rocket fell out of the sky. 5 سال بعد آسمان سے ایک راکٹ گرا. It lay steaming in the valley. اور
اس میں سے بھاپ، اسٹیم کا مطلب ہے بھاپ نکلنا، اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، یا وادی میں اس میں سے، یہ وادی میں کھڑا تھا اور اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی. مین لیپڈ آؤٹ آف اٹ شاؤٹنگ، آدمی چلاتے ہوئے چھلانگے لگا کر اس میں سے، لیپ ہوتے چھلانگ لگانا، آدمی چھلانگے لگاتے ہوئے چلاتے ہوئے اس میں سے باہر آ رہے تھے. وی ہیو ون دا وار آن دا ارتھ، وی آر ہیئر ٹو ریسکیو یو. ہے ہم جنگ، زمین پر جنگ جیت چکے ہیں، ہم یہاں واپس آئے، یا ہم یہاں پر آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. وی آر ہیئر ٹو ریسکیو یو، ہم یہاں پر آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. مطلب ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں ہمیں. بٹ دا امیرکن بلڈ ٹاؤن آف کاٹیجز، لیکن امریکی طرز کا جو قصبہ تھا، cottages, peach trees and theatres was silent. لیکن امریکی طرز کا ایک قصبہ جس میں مکانات تھے، آڑو کے درخت تھے، theatres تھے، وہ خاموش تھا. They found a flimsy rocket frame rusting in an empty shop. انہوں نے ایک عجیب و غریب سا یا کمزور سا راکٹ کا زنگ آلود ڈھانچہ ایک دکان، خالی دکان میں دیکھا. یا ان کو فاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ان کو ملا، ٹھیک ہے، ناٹ دیکھا، سوری. دے فاؤنڈ اے فلمزی راکٹ فریم رسٹنگ ان این ایمٹی شاپ. انہیں ایک خالی دکان میں راکٹ کا ایک کمزور سا زنگ آلود ڈھانچہ ملا. دا راکٹ مین سرچ دا ہلز، راکٹ سے اترنے والے آدمیوں نے پہاڑیوں کی تلاشی لی. دا کیپٹن اسٹیبلشڈ ہیڈ کوارٹرز ان این ابینڈنڈ بار. راکٹ کے کپتان نے ایک ویران سے شراب خانے میں ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا. ہز لیفٹیننٹ کیم بیک ٹو رپورٹ، اس کا لیفٹیننٹ خبر دینے واپس آیا. دا ٹاؤنز ایمٹی، قصبہ ویران خالی ہے. بٹ وی فاؤنڈ دا نیٹو لائف ان دا ہلز سر، لیکن ہمیں یہاں کے رہنے والے مقامی لوگ پہاڑیوں پہ ملے ہیں سر. ڈارک پیپل، ان کی رنگت سیاہ ہے. یلو آئیز، ان کی آنکھیں پیلی ہیں. دا مارشنز، مریخ کے رہنے والے، مریخی. ویری فرینڈلی، بہت دوستانہ مزاج کے ہیں. وی ٹاکڈ اے بٹ ناٹ مچ، ہم نے ان سے تھوڑی سی بات چیت کی، بہت زیادہ نہیں. دے لرن انگلش فاسٹ، وہ جلدی انگلش سیکھتے ہیں. آئی ایم شیور آور ریلیشنز ول بی موسٹ فرینڈلی ود دیم سر، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت دوستانہ ہوں گے سر. یہ جناب ڈارک میوز دا کیپٹن، ہاؤ مینی، سیاہ رنگت والے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 600-800 I'd say, living in those marble ruins in the hills, sir. Tall, healthy, beautiful women. 6 یا 800 کے قریب ہیں، اور یہ ان پہاڑیوں میں سنگ مرمر کے روئنس مطلب کھنڈرات میں رہتے ہیں. لمبی صحت مند خوبصورت عورتیں، یا دراز قد صحت مند عورتیں، خوبصورت عورتیں. Did they tell you what became of the men and women who built this earth settlement, lieutenant? کیا انہوں نے تمہیں بتایا کہ ان آدمیوں اور عورتوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے یہ زمینی قصبہ بنایا تھا لیفٹیننٹ؟ They hadn't the foggiest notion of what happened to this town or its people. ان کو بالکل بھی معلوم نہیں کہ اس قصبے یا اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. Strange، عجیب بات ہے. You think those Martians killed them؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان مریخی لوگوں نے یا ان مریخ والوں نے انہیں مار دیا؟ They look surprisingly peaceful. یہ حیران کن طور پر بہت پرامن لگتے ہیں. Chances are a plague did this town in, sir. اور یہ امکان ہے کہ شاید کسی وبا نے، پلیگ مینس وبا نے، اس قصبے کو ختم کر دیا یا تباہ کر دیا ہے صاحب. Perhaps، شاید. I suppose this is one of those mysteries we'll never solve. مجھے لگتا ہے یہ ان معموں میں سے ایک معمہ ہے جو ہم کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے. One of those mysteries you read about. ان معموں میں سے ایک جن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، یہ جن کے بارے میں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے. So that was the Urdu translation of the unit Dark They Were and Golden Eyed. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس. یہ لیسن 3 ہے ہماری شارٹ اسٹوریز کی بک 1 کا. And in the next video we'll be discussing the question answers and the exercises of the chapter.
If you like this video, please give it a thumbs up, and if you are new here, don't forget to subscribe to our channel. See you next time. Take care.